اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا میری امت، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے پیارے حبیب علیہ السلام کو کامل و اکمل بنا کے بھیجا۔ آپ کے علم کو بھی اللہ پاک نے کامل کیا اور آپ کے عمل کو بھی اللہ پاک نے کامل کیا، یعنی یوں آپ علم و عمل کے لحاظ سے کامل و اکمل بنا کے بھیجے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑا بلند مرتبہ عطا کیا، یعنی اس سے بڑا رتبہ کسی کا کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا، بیداری کے عالم میں۔ انبیاء کے امام ہیں آپ، اللہ پاک نے آپ کو تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ بنایا اور بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے کوثر کا اعلان فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود آپ کو عطا کر دیا، کوثر کا آپ کو مالک بنا دیا، بہت بلند مرتبہ۔ لیکن آپ کی حسن معاشرت جو ہے، آپ کا رہن سہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر جو آپ کی پرسنالٹی میں جو سادگی، جو عاجزی، جو انکساری، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز زندگی تھا، کمال کی شخصیت، کمال کی شخصیت۔ جبھی تو رب کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک ایسا تھا، کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا۔ یہ عادت ہے، یہ اخلاق کریمانہ سنیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنائیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر میں جھگڑا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، نمک مرچ تو یہ طبیعت کے مطابق نہیں، تو یہ کھانا ایسا نہیں، تو ایسا تھا، ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اس قدر ہماری طبیعتوں کے اندر کہتے ہیں نا کہ عدم برداشت آ گیا، یعنی ٹالرنس ہے ہی نہیں نا۔ یعنی گھر میں بچوں کی امی پورا دن گھر کا کام کرے، کپڑے دھوئے، صفائی کرے، کھانا بچوں کو سنبھالنا، اور مطلب یہ سمجھے کہ گھر کام کاج کر کے محنت کر کے سارا دن وہ پھر کھانا بنایا، اور کھانا جب پک کے آیا تو اگر ماں بدولت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ایک جملے میں اس کے دن بھر کی محنت اور اس کی کڑھن، اس کا گھر سنبھالنا اور ساری خدمت کو یوں ٹھوکر میں مار کے نکل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہ لگایا، خواہش ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ یہ عادت مبارکہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا بنا لیتے نہیں۔ میں ایسا واقعہ ایک جانتا ہوں اپنی زندگی میں، ایک ڈائیورس کا، ایک طلاق کا معاملہ، صرف کھانے پر بیٹھے میاں بیوی، کھانا کھانے سے پہلے کا ماحول اس شخص نے مجھے خود بتایا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران اکٹھے کھانا کھانے بیٹھے، کھانے کے دوران کھانے ہی کے ٹاپک پر ایسا جھگڑا اختیار کیا، ایسی شدت بن گئی کہ کھانا اینڈ تو کیا ہونا تھا، دونوں کے رشتے کا اینڈ ہو گیا، اس نے طلاق دے دی۔ اور یہاں آج کل معاشرہ ایسا ہمارا، مطلب جاہلیت اس کو کہیں کیا کہیں، یہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں بھی رہنمائی فرمائی کہ اگر کہیں جا کر، پہلے تو اس کو پسند نہیں فرمایا گیا نا طلاق کو، کسی وجہ سے دینی بھی پڑے تو اس کا ایک انداز دیا شریعت نے، ایک دے دے، ایک طلاق کے بعد عدت گزر جائے تو عورت نکاح سے فارغ ہو جاتی ہے، اور وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، یہ جہاں چاہے اپنا سلسلہ گزارے۔ لیکن یہ کہ یہ 3 دینے کا یہاں مطلب ایسا غصہ، شدت، ایسی ضد آتی ہے، 3 کیا 300 دے دیتے ہیں، مطلب ایسے معاذ اللہ کہ پرواہ ہی نہیں۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کھانے میں عیب نہ نکالیں، کھانا پسند ہو تو کھا لیں، نہیں خواہش تو چھوڑ دیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کبھی ہم غور کریں نا کہ کیا گھر کے کام کاج میں کبھی ہم نے بھی حصہ لیا ہے؟ ہمارا اتنا حصہ تو ہوتا ہے، تنقید کرنا، طنز کرنا، اور یا وہ ٹارچر کرنا، آ کے انگلی پھیر پھیر کے مٹی دکھانا، اور چیزیں کوئی بکھر گئی، بچوں نے صبح صفائی کی تھی لیکن اب آپ 6 گھنٹے بعد آئے ہو، انہوں نے صبح 10 بجے صفائی کی تھی، آپ آئے ہو 5-6 بجے 7 بجے شام کو، اب آپ نے آ کر دیکھا تو وہاں کوئی چیز بکھری پڑی ہے، تو اب ہر منٹ کے بعد تو صفائی نہیں ہوگی، بچوں والے گھر میں چیزیں بکھریں گی بھی، کہیں جو وہ آپ کو میل بھی نظر آ جائے گا، کہیں کوئی چیز خراب بھی نظر آئے گی، کوئی چھلکا یا کوئی ریپر پڑا نظر آ جائے گا، کسی بسکٹ کھا کے کسی بچے نے پھینک دی، تو آپ آگے کو تم کرتی کیا رہتی ہو سارا دن؟ نہیں، یہ کلیجہ چھلنی کرنے والا جملہ نہیں ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے، آپ ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام میں حصہ لے لیا کرتے، اپنا جوتا خود گانٹ لیا کرتے، اپنے کپڑے کو خود پیون لگا لیا کرتے۔ ہم لوگوں کو یہ مطلب گھر میں کہتے کہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے وقار کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر والوں کے ساتھ ایک بڑا فرینڈشپ والا ماحول بنائے، اور مطلب ایسا انداز ہو کہ مطلب گھر میں دل لگے، گھر والوں کو بھی انتظار ہو آنے کا، یعنی کہ بابا دولت آئیں گے اور کوئی بہت بڑے جب وہ ڈکٹیٹر بن کے آئیں گے اور گھر کا پورا نظام ایک خوف کی فضا میں چلا جائے گا، بچے ڈر جائیں گے، گھر والی ڈر جائے گی کہ ماں بدولت آ گئے ہیں۔ یعنی یہ کیا انداز ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گلیوں کے بچے بھی انتظار کیا کرتے تھے، گھر کے بچے تو پھر بچے تھے۔ آپ حسنین کریمین سے جو پیار تھا آپ کا، جو محبت تھی، جو شفقت تھی، اور ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کی شفقت محبت تھی، جو سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا اور دیگر اپنی شہزادیوں کے ساتھ جو آپ کا پیار تھا، حضرت بی بی زینب کے ساتھ، حضرت ام کلثوم کے ساتھ، حضرت بی بی رقیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے تو گھر والوں کا دل لگتا ہے۔ تو آپ ہمارا اپنا انداز ایسا ہونا چاہیے، گھر والوں کو اچھا لگے، ویٹ ہو، انتظار ہو، گھر آئیں گے تو گھر میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال آپ کی خدمت کی، اس عرصہ میں کبھی آپ نے ان کو اف نہ کہا، یوں نہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خادم پانی کے برتن لے کر حاضر ہوتے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیں اخلاق، خادم جو تھے اہل مدینہ کے یہ پانی لے کر حاضر ہوتے اور آپ ان میں دست مبارک ڈبو دیتے تاکہ ان کو شفا اور برکت ہو، سردیوں میں بھی ٹھنڈا پانی ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلتے، ان کی حاجت پوری فرماتے۔ اہل مدینہ کی لونڈیاں آپ کا ہاتھ مبارک پکڑتی اور اپنے کام کے لیے جہاں چاہتی لے جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے، جنازے کے پیچھے چلتے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے، دراز گوش پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے اوروں کو بٹھا لیتے۔ چنانچہ بنی قریظہ کی لڑائی کے دن آپ دراز گوش پر سوار تھے، جس کی مہار اور پالان پوست خرما کا تھا، یعنی نکیل اور دراز گوش پر رکھی جانے والی گدی کھجور کی چھال کی تھی۔ حجۃ الوداع میں جس کجاوے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو از روئے تواضع سر مبارک کو اس قدر جھکا لیا کہ کجاوے سے آ لگا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی قیمت 4 درہم تھی۔ اتنی سادگی، اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ اچھا، پھر غزوہ بدر میں 3 مجاہدوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدیل تھے، یعنی باری باری اونٹ پر سوار ہونے والے رفیق کو، ساتھی کو عدیل کہتے ہیں۔ اب یہ 3 کے لیے ایک اونٹ تھا، تو جو ایک اونٹ ان 3 کے لیے تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت ابو لبابہ انصاری۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے کہ آپ نہ اتریں، ہم آپ کے بدلے پیدل چلتے ہیں۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری ہے، حضرت علی شیر خدا کے سوار ہونے کی باری ہے، یا حضرت ابو لبابہ کے سوار ہونے کی باری ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ کے حصے کا
پیدل چل لے تو اپنی باری آپ کو سواری کی دیتا ہوں. تو مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں تمہاری نسبت اجر و ثواب سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں. کیا کمال کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور کیسا حسن معاشرت تھا آپ کا. سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی نعل مبارک کو پیوند لگا لیتے، اپنے کپڑے آپ سی لیتے، اپنی بکری کا دودھ دو لیتے، جب کوئی آپ سے ملنے آتا تو اس کا اکرام فرماتے، یعنی عزت دیتے اس کو، اور یہاں تک کہ بعض وقت اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملتے تو پہلے سلام کرتے، جب مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ نہ ہٹاتے جب تک دوسرا شخص نہ ہٹاتا، اور اسے اپنا روئے مبارک نہ پھیرتے یہاں تک کہ وہ پھیر لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زانو اپنے ہم نشین سے آگے بڑھا کر نہ بیٹھا کرتے تھے. کیسی حسن معاشرت. آج ہم لوگوں میں تھوڑا کسی کو منصب، کوئی عہدہ، کوئی پرسنالٹی بن جائے نا، جس کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں آج کے دور میں، یہ لوگوں کے ہاتھ میں ملائے گا نا تو یہ انگلیاں ہی ٹچ کرے گا. یہ پورا ہاتھ ملاتے بھی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے وقار کے خلاف ہے، یہ چھوٹا بندہ ہے تو چھوٹے لوگوں سے میں پورا ہاتھ ملاؤں گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے لوگوں کی لونڈی بھی اگر کوئی ملازمہ خادمہ کسی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ جہاں چاہے اپنی مدد کے لیے لے جائے. بچوں کو سلام میں پہل کر لیتے، سلام میں لوگوں کو آپ پہل فرماتے. مصافحہ کرتے تو ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک دوسرا نہیں ہٹا لیتا. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات سنتے یا بات کرتے تو اس کو پوری توجہ دیتے، اس کا چہرے کی طرف اپنا مبارک چہرہ فرماتے، اور جب تک وہ چہرہ دائیں بائیں آگے نہیں کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیادہ توجہ، اپنی محبت، یہ اخلاق ہیں، یہ مینرز ہیں، یہ چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں. ہم اپنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک اخلاق کے کریمانہ کے جب فیضان کو لیں اور ان سیرت کی ان چیزوں کو اپنائیں. آج مہمان آتا ہے تو لوگ منہ بنا لیتے ہیں، اور مہمان آنے والوں کو بھی دیکھنا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان جاتے تھے کہیں تو ان کا بھی خیال کرتے تھے، کوئی آتا تھا اس کا بھی خیال کرتے تھے. ہمیں یہ بھی سکھایا کہ مہمان بن کے جانا کیسے ہے، ہمیں یہ بھی سکھایا کہ مہمان آئے تو اس کو عزت کیسے دینی ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کر کے بھی بتائے، گھر کے کام ایسے بھی ہو جاتے ہیں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن ایک شخص آپ کے پاس اندر حاضر ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص اجازت لے کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اندر آیا. آپ نے اسے دروازے میں دیکھتے ہی فرمایا کہ قبیلے کا یہ شخص برا ہے. جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے کشادہ روئی اور انبساط ظاہر کیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کو خوشی کے ساتھ پیش آئے، اچھا اس کے ساتھ برتاؤ کیا. جب وہ چلا گیا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اس شخص کو دروازے میں دیکھا تو ایسا فرمایا، مگر اس کے روبرو تازہ روئی اور خوشی کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے مجھے فاحش کب پایا؟ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک منزلت کے لحاظ سے سب سے برا وہ شخص ہوگا جس سے لوگ اس کے فحش سے بچنے کے لیے کنارہ کرتے ہیں. یعنی ایک شخص اچھا بھی نہیں ہے، پتہ بھی ہے، لیکن اس کو بھی جب وہ ملنے آئے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ کشادہ روئی سے ملے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، اور اس کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کریں، اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ بھی ملیں. بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، نہیں اچھے سے تو اچھا سلوک کرتے ہی ہے دنیا، بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ خاصہ ہے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش کہنے والے نہ تھے اور نہ کسی پر لعنت کرنے والے، نہ کسی کو گالی دینے والے تھے. جب آپ کسی پر عتاب فرماتے تو یوں ارشاد فرماتے، اسے کیا ہوا؟ اس کی پیشانی خاک آلودہ ہو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں فرماتے، گالیاں نہیں دیتے، فحش کلامی نہیں کرتے. یہ چیزیں سنیں اور غور کریں. ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کھانے کے لیے ایک بکری درست کر لو. ایک نے کہا اس کا ذبح کرنا میرے ذمے ہے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے ہے،
ایک بولا پکانا میرے ذمے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں چن کر لانا میرے ذمے ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یہ کام ہم خود کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم کر سکتے ہو، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے آپ کو تم سے ممتاز کروں، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں سے ممتاز بنتا ہے۔ اس کے بعد اب لکڑیاں جمع کر کے لائے، کیسی پیاری حسن معاشرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یعنی آپ نے سفر میں جب آپس میں کام بانٹے تو لکڑیاں چن کر لانے کا کام اپنے ذمہ لیا اور پھر کیا۔ صحابہ کرام نے مانا، عرض بھی کی کہ ہم کر لیتے ہیں، فرمایا مجھے پتا تم کر بھی لوگے، لیکن یہ تعلیم امت ہے۔ وقار اپنی جگہ ہے، شان اپنی جگہ ہے، آپ کا منصب اپنی جگہ، آپ کا عہدہ اپنی جگہ ہے، آپ کی وقات اپنی جگہ ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنانے میں ہماری کوئی بے عزتی نہیں ہے، کوئی اس میں جناب کسی قسم کا ہمیں ہیزیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا وقار کم ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر وقار والا ہونا کس نے ہے؟ کون ہوگا ان سے بڑھ کر شان و عظمت والا، وقار والا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن معاشرت اتنی اچھی ہے تو ہم کیوں نہ اپنائیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی یعنی صحابہ کرام کی دل جوئی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ پورا کرنا، اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کوشش فرمایا کرتے تھے، یعنی روایتوں میں اس کے واقعات موجود ہیں۔ اچھا، ایک شخص ایک دن آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اپنی حاجت عرض کی اور وہ آپ کی ہیبت سے کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یعنی اس میں بھی آپ نے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار فرمایا اور اس شخص کو خوف زدہ ہونے سے روکا، اس کو اپنائیت دی، محبت دی۔ اور ایک بار نجاشی شاہ حبشہ کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ بذات خود ان کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا ہم آپ کی طرف سے خدمت کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ملک میں ہمارے اصحاب کو جگہ دی تھی، انہوں نے ہمارے اصحاب کا اپنے ملک میں اکرام کیا تھا، اس لیے مجھے یہی پسند ہے کہ اس اکرام کا بدلہ میں خود دوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ حبشہ نجاشی کا وہ عمل یاد تھا اور اب اس احسان کو یاد کر کے فرمایا کہ وہ میرے ساتھیوں کا انہوں نے اکرام کیا تھا، مجھے پسند ہے کہ اس اکرام کا میں بدلہ خود دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے غریب خانہ پر تشریف لائے۔ میرے والد نے آپ کی خاطر تواضع کی، آپ کی خیر خواہی اور کھانے کا جو سلسلہ تھا وہ ہوا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے لگے تو میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دراز گوشت تیار کیا، یعنی ایک سواری تیار کی جس پر کمبل کی گدی رکھی، آپ اس پر سوار ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو والد صاحب نے مجھ سے کہا قیس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا، اس لیے میں ساتھ ہو لیا۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو میں نے باپا سے ادب انکار کرتے ہوئے عرض کیا حضور میں پیدل چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تو سوار ہو جا یا لوٹ جا۔ حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں کہ اس لیے میں واپس آ گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں آپ نے یہ عاجزی، یہ تواضع، یہ انکساری، یہ ملنساری، یہ خوش اخلاقی، یہ انداز، یہ چیزیں میرے مدنی چینل کے ناظرین نوٹیبل اور اپنانے والی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت قیس چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمایا یا تو سوار ہو جاؤ یا واپس لوٹ جاؤ۔ اس طرح آپ کو ساتھ چلتے ہوئے یعنی یہ لگے نا کہ آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ چار لوگ چلیں، ایک بندے کو وقار لگتا ہے، ایک بندے کو اپنی بڑائی لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہی بڑے، جو ہیں ہی باوقار، جو ہیں ہی شان والے، ان کے قدموں پر نچاور ہو جائیں غلام ان کے، لیکن یہ اپنے غلاموں کا بھی احساس اس طرح کریں اور یوں تکبر سے بچائیں اپنی امت کو، یوں تواضع انکساری کا درس دیں۔ یعنی آپ اتنی بلند شان کے مالک ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن معاشرت میں آپ کو ملنساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، لوگوں کا سامان اٹھا کے پہنچا دینا، کام آ جانا، مدد کر دینا، گھر کے کام میں گھر والوں کا ہاتھ بٹا دینا، صحابہ کرام کے ساتھ اس قدر انداز، اس قدر دلجوئی والا، خوش طبعی بھی فرما لیتے، محبت
پیار عطا فرماتے، شفقت فرماتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھر گھر کے بھی تشریف لے جائیں تو ان کو اعزاز دینا، محبت دینا، پھر کوئی آپ کے پاس آ جائے تو اس کا اکرام کرنا، اس کو آنر دینا، اس کو محبت اور پیار دینا، تو یہ چیزیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگر اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ، ہمارے گھروں کا ماحول کتنا پاکیزہ، کتنا محبتوں والا ہو جائے۔ یہ عادتیں اپنا لیں، یہ سیرت کے پہلو اپنا لیں۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں نا کہ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اخلاق کو رب کائنات نے انک لعلی خلق عظیم کے ساتھ عظیم اخلاق قرار دیا، اور وہ اخلاق کریمانہ ہم لے کر اس سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگلے سلسلے میں مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مبارک کچھ پہلو لے کر حاضر ہوں گے، اخلاق کریمانہ کی کچھ جھلک لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل سنتیں سیکھنے، اپنانے اور آگے پہنچانے کا جذبہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔